5 فروری کو پاکستان اور پوری دنیا کے امن پسند شہری مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں۔ اس دن کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ تاریخ کے اندر اس کی کیا حیثیت حاصل ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ تقسیم ہندوستان سے قبل مہاتما گاندھی کا یہ تصور تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ ہندو ہے۔ گاندھی جی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اب شاید برصغیر میں انگریز زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے گا، وہ یہاں کے بسنے والوں کے حوالے یہ ملک کر کے چلا جائے گا، اور گاندھی جی کی خواہش تھی کہ یہ ملک ہندوؤں کے حوالے ہو، کیونکہ وہ یہاں پہ اکثریت میں ہیں، تاکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن کر رہ جائیں۔ ان حالات میں وہ یہی راگ الاپتے رہے کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ ہندو ہے، باقی مسلمان، عیسائی، سکھ جو بھی ہیں یہ اس قوم کے چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں۔ لیکن اس سے قبل علامہ محمد اقبال خطبہ الہ آباد میں یہ تصور دے چکے تھے، اور یہ سرسید نے بھی قومی نظریہ اپنایا تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک قوم نہیں بلکہ 2 قومیں ہیں، جن کی تاریخ، تہذیب، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مذہبی تیوہار اور پیدائش سے لے کر اموات تک کی تمام رسومات ایک دوسرے سے جدا ہیں، جن کا ایک ملک میں رہنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ لہذا جن علاقوں کے میں ہندو آباد ہیں ان علاقوں کو الگ کر کے ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور جن صوبوں کے اندر مسلم اکثریت ہے یا جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے ان کو الگ کر کے ایک مرکزی فیڈریشن کے تحت ان کو دے دیا جائے اور ان کی نگرانی ایک فیڈریشن کرے۔ علامہ محمد اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا تو خطبہ الہ آباد سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر دنیا کے اور ایشیا کے نقشے کو سامنے رکھا تھا، اور بہت سے ماہرین جغرافیہ سے صلاح مشورے کے بعد باقاعدہ طور پر ان علاقوں کو پیپر پین لگا کر ان کو الگ کیا تھا، اور ایک دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست کا جو تصور تھا اس کو واضح کیا تھا، اور اس نقشے کی مدد کے بعد پھر خطبہ الہ آباد دیا تھا۔ انگریز اور ہندو اس بات پہ آمادہ تھے کہ اگر جب وہ جہاں سے جائیں تو وہ اقتدار ان کے حوالے کر کے جائیں۔ اتنے میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور، جسے نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جب وہ منظور ہوئی تو اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مسلم اکثریتی علاقے الگ کر کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے، اور ہندو علاقے الگ کر کے دوسری ریاست کی تشکیل کی جائے۔ لہذا اسی وقت سے مہاتما گاندھی اور ان کی ٹیم اس کوشش میں لگ گئی، اور انہیں یہ بھانپ لیا تھا کہ اب یہاں پر انگریز زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے، لہذا جن علاقوں کا مسلمانوں نے تصور پیش کیا ہے، جو نظریہ پاکستان کی صورت میں ایک الگ مملکت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اس کی تکمیل ہوگی۔ لہذا انہوں نے ان علاقوں پر کام کرنا شروع کر دیا، اور اسی وقت سے اسی نقشے پر جو نقشہ
یہ تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اسی نقشے کے تحت مختلف ریاستوں کے جو راجے مہاراجے نوابین تھے ان سے باقاعدہ طور پر ملاقاتیں شروع کر دیں اور انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ہندوستان یونین کے تحت آئیں گے اور اس کے اندر اپنا الحاق کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور ہندو بظاہر طور پر یہ راگ الاپتے رہے کہ یہاں، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی مسلم جماعتیں بھی، مسلمانوں کی جماعتیں بھی بنا لی اور ان کے ذریعے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مسلمانوں نے نظریہ پاکستان یا قرارداد لاہور منظور کی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری اکثریتی پارٹیاں ایسی ہیں جو اکھنڈ بھارت چاہتی ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور وہ دو قومی نظریے کے مخالف ہیں، اور یہ بات وہ یہ راگ الاپتے رہے۔ لیکن 1946 کے الیکشن اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی اور جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے راگ تھے، وہ سارے دب کر رہ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ انہی حالات میں اب پاکستان کی منزل قریب سے قریب ہو رہی تھی اور ہندو ان ریاستوں کے جو 565، اور یہ طے کر دیا گیا اور یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ طے کر دیا کہ اس کی جو تقسیم ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ ہو، لہذا اس وقت یہاں پر 565 ریاستیں تھیں۔ 565 ریاستوں کو ایک پرفارما دیا گیا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ان 565 ریاستوں میں سے 449 نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اور 13 ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئی تھیں، اور ان 565 ریاستوں میں سے آج کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جو خود مختار رہی ہو یا خود مختاری کے طور پر ابھی قائم ہو کہیں پر، اور یا اسے رہنے دیا گیا۔ بہت سی ریاستیں تھیں جن کا خیال تھا کہ ہم خود مختار رہیں، لیکن ان کو رہنے نہیں دیا گیا۔ ایک ریلا ایسا آیا کہ وہ بہت سی چیزوں کو بہا کر لے گیا۔ ہندوستان کے اندر دو قومی نظریے کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی تھی، اور یہ گونج کشمیر کے اندر بھی آئی۔ لہذا 19 جولائی 1947 کو، اور یہ وہ وقت تھا کہ کشمیر کی ایک سینئر جو قیادت تھی، مسلمان رہنما تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ چودھری غلام عباس کو نظر بند کر دیا گیا تھا، فاروق عبداللہ اور میر محمد یوسف یہ ہندوستان کے ساتھ مل چکے تھے، اور تقریباً اگست میں مہاتما گاندھی یہاں پر آئے، کشمیر میں آئے، اور انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ سے ملاقات کی تھی اور اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نے بظاہر طور پر بالکل نیوٹرل رہنا ہے اور یہ ڈھونگ رچانا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، اور جو ہماری عوام فیصلہ کرے گی یا رائے دے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن اندر سے اسے کہہ گیا تھا کہ آپ نے الحاق جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کرنا ہے۔ لہذا 19 جولائی 1947 کو یہ خدشات بہت سے ہو چکے تھے اور بہت سی ریاستوں کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یہاں کہیں ہمیں بھی ہندوستان کا حصہ نہ بنا دیا جائے۔ لہذا سری نگر کے مقام پر اس وقت ایک نوجوان قیادت بیرسٹر سردار محمد ابراہیم کی صورت میں موجود تھے۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ابھی پاکستان کے قیام سے پہلے اپنے گھر میں بہت سے کشمیری رہنماؤں کو بلوا کر ایک اجلاس بلوایا اپنے گھر میں سری نگر میں، جس کی قیادت چودھری حمید اللہ نے کی تھی، اور یہ قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر دی گئی
کہ ہم آنے والی تقسیم میں ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. ہمارے مذہبی، ثقافتی، جغرافیائی راستے پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. ہمارے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. ہماری تمام تر سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں. لہذا ہم آئندہ، اور اگر مہاراجا نے، اور اس بات کا بھی عہد کیا گیا کہ اگر 15 اگست کو یا 14 اگست کو مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور یہ شنید آ رہی تھی، چین گوئیاں ہو رہی تھی، یہ واضح ہو رہا تھا کہ مہاراجا جو ہے وہ ڈوگرا ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے گا، لیکن وہاں کی جو اکثریت تھی وہ مسلمان اکثریت تھی، تو ہم اس الحاق کی صورت میں مسلح جدوجہد کریں گے. لہذا یہ طے کر لیا گیا. اور ادھر جیسے ہی 15 اگست کی رات آئی، یہ عجیب داستان تھی کہ ہندوستان خطبہ الہاباد کے جو ہندو کی عادت تھی، وہ خطبہ الہاباد کے بعد ہی اس چیز پہ لگ چکی تھی کہ کون کون سے علاقے ہندوستان کے اندر شامل کیے جائیں گے یا ہندوستان یونین کے اندر دیے جائیں گے. لیکن کسی بھی مسلمان رہنما کو یہ پتہ نہیں تھا 15 اگست کی رات تک بھی کہ پاکستان کی سرحدیں کیا ہوں گی اور اس کے ساتھ کون کون سے علاقے ہوں گے. یہ سب کچھ خفیہ رکھا گیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، اور اس کے اندر بھی مسلسل تبدیلی اور جغرافیائی تبدیلیاں ہو رہی تھیں. لہذا 15 اگست کو مہاراجا ہری سنگھ نے ایک معاہدہ سائن کیا کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان صرف کشمیر کے دفاعی اور رسد و رسائل پر نظر رکھے گا اور ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. لیکن اسی دوران وہاں وزارتی بحران پیدا ہوا کشمیر کے اندر. رام چندر کاک جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور رام چندر کاک کے استعفیٰ دینے کے فوراً بعد میجر جنرل جنگ سنگھ کو وہاں کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. میجر جنرل جنگ سنگھ نے آتے ہی تمام تر اخبارات کو سینسرشپ پہ لگا دیا کہ جن کے اندر کسی طرح کا پاکستان کے ساتھ کوئی حمایت کا لفظ نہ ہو، اور کوئی شخص اس کے اندر پاکستان کے ساتھ ایسا بیان نہ دے جس سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی ہمدردی ہو. لہذا تمام تر اخبارات کو اس نے اپنے زیر نگی کر لیا، اور جہاں کہیں بھی پاکستان کے متعلق خبر ہوتی تھی اور یہ رائے عامہ کو یہ ہموار کرنے کی کوشش کی کہ وہ پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں. یعنی ان کو ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی کہ وہ یہ تاثر ظاہر کریں کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. لیکن ابھی وہ ان کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ ہندوستانی جو رہنما تھے ان کے جگر کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، اور انہوں نے میجر جنرل جنگ سنگھ کو تبدیل کر کے نائب وزیر اعظم مہر چند مہاجن کو ہندوستان کا کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا. اب مہر چند مہاجن نے وزیر اعظم بنتے ہی کہ 4 گھنٹے کے اندر فوری طور پر ایک ہنگامی پریس کانفرنس قائم کی، اور اس ہنگامی پریس کانفرنس میں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والوں کی مذمت کی، اور مذمت کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے جو آئندہ کے جو الحاق ہوگا وہ ہندوستان کے ساتھ ہوگا. یہی وہ کشمکش تھی، یہی وہ جہانی کیفیت تھی کہ اسی دوران میں جونا گڑھ کے نواب محمد علی خان نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. اگرچہ وہاں پہ ہندو اکثریت تھی، لیکن وہاں کا جو نواب تھے محمد علی خان وہ مسلمان تھے. اور وہی صورتحال یہاں پہ تھی کہ یہاں کشمیر کے اندر ہندو جو تھا وہ مہاراجا تھا، لیکن جو عوام تھی وہ ساری کے ساری جو لوگ تھے، جو اس کے اندر رہنے والے لوگ تھے، وہ مسلم اکثریت تھے، جن کی تہذیب، جن کا کلچر، جن کے تمام تر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اس سرحدی علاقے میں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے.
لہذا جیسے ہی محبت علی خان نے جوناگڑھ کی ریاست کا الحاق کیا تو ہندوستانیوں کے چہرے تمتما اٹھے اور انہوں نے فوری طور پر وہاں پر فوج داخل کر دی اور جبراً ریاست جوناگڑھ کا جو الحاق تھا وہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا کہ یہاں پر جو اکثریت ہے، جو عوام کی اکثریت وہ ہندو ہے اور اس کے جو علاقے ملتے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، لہٰذا یہ غیر فطری الحاق ہے اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر جبراً جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ جب یہی صورتحال کشمیر کے رہنماؤں کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی اسی بنیاد پہ کہا کہ ہماری جو ریاست ہے، اگرچہ وہاں کا جو مہاراجا ہے وہ نان مسلم ہے لیکن یہاں پر غالب اکثریت مسلمانوں کے، لہٰذا جو کلیہ آپ نے جوناگڑھ کے لیے متعین کیا ہے وہی ہم پر لاگو کیا جائے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا جائے۔ لیکن ان کی اس بات کو کسی نے نہیں سنا اور یہاں پر 26 اکتوبر کو بلکہ 23 اکتوبر کو ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہاں پر ایک ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مہاراجا کے ظلم و ستم شروع ہو گئے، ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور یہ کوئی صورت نہیں بن رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح وہ ریاست کا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرے گا۔ ان حالات میں جب ظلم و ستم بڑھ گئے تو کشمیر جو پونچھ ہے، پونچھ، راجوری، باغ، مظفر آباد اور یہ علاقے کوٹلی کے جو علاقے ہیں جہاں پہ اندرونی طور پر ایک خانہ جنگی کی کیفیت شروع ہو گئی اور جلاؤ گھیراؤ کی شروع ہو گئی۔ ان حالات میں جب قبائلیوں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہندوستان ظلم کر رہا ہے، مہاراجا ظلم کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کی مدد کے لیے لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر وہاں پر پہنچے اور یہ تمام علاقہ جو ہے وہ خالی کروانا شروع کر دیا، جو آج کل آزاد کشمیر کی نام سے موسوم ہے۔ یہ خالی کرواتے ہوتے جب ہندوستان نے دیکھا کہ یہاں پہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو انہوں نے 26 اکتوبر کو 24 اکتوبر یہ علاقے خالی ہو کر یہاں پہ ایک عبوری حکومت جنجال ہل کے مقام پر 24 اکتوبر 1947 کو ایک حکومت قائم کی گئی آزاد کشمیر کے اندر، لیکن 26 اکتوبر کو ہندوستان نے مہاراجا نے ہندوستان کی مدد چاہتے ہوئے وہاں پر یہ شروع کر دیا کہ وہاں پر کشمیر کا جو الحاق ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے الحاق کرنے کا مقصد یہ تھا اور یہ کہا کہ یہ مشروع طور پر الحاق ہوگا، لہٰذا بعد میں ہم رائے شماری کے ذریعے سے یہاں پر ان لوگوں کا یہ رائے لیں گے اور اس کے بعد ہم فوری طور پر اس کا الحاق کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب یہ شروع ہوا تھا کہ 27 جب حالات زیادہ خراب، جب یہ اعلان کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو گئے اور اندر بہت زیادہ بغاوت کا سما پیدا ہو گیا، تو 27 اکتوبر کو ہندوستان نے ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے اپنی فوج ہندوستان پر داخل کر دی اور وہ فوج داخل کرنے کے بعد 27 اکتوبر کو یہاں پر یہ جو قبائلی تھے، جو اندرونی مسلمان تھے، وہ سری نگر اور بارہمولہ تک انہوں نے وہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے یہ کیا کہ تمام علاقے خالی کروا دیے۔ ہندوستان مجبور ہو گیا اور یہ آگے آگے جو پیش قدمی تھی وہ بڑھتی گئی، لہٰذا 1 فروری 1948 کو وہ یہاں سے بھاگتا ہوا سلامتی کونسل کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر گیا اور ان پہ قرارداد وہاں پہ پیش کروائے، وہاں پہ کہ یہاں پر فوری طور پر جنگ بندی کروائی جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ لوگ جن لوگوں کو کچلنے کے لیے میں نے آرمی داخل کی تھی وہ اب آرمی سے باز نہیں آتے، لہٰذا اس علاقے کے اندر فوری طور پر جنگ بندی کروائی جائے۔ لہٰذا 5 فروری جو دن ہم مناتے ہیں، 5 فروری کو اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی کہ کشمیر کے اندر جنگ بندی کروائی جائے اور فوری جنگ بندی کرواتے وہاں پر رائے شماری کروائی جائے اور جو کشمیریوں کی وہاں پر رائے ہوگی اس کا احترام کیا جائے، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیں چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں۔ تو یہ 5 فروری کا دن اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر سال کشمیری
पाकिस्तानी और पूरी मुस्लिम उम्मा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को ये बाबर करवाती है कि आपका अभी एक जो वादा किया था वो अभी तक इफ़ा नहीं हो सका। उस वादे की फौरी तौर पर इफ़ा किया जाए, क्योंकि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के जो मजालिम हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। उसके अंदर हर रोज़ जो है जुल्म सितम का इजाफा हो रहा है, कश्मीरियों का जीना दुभर है, वहाँ पे उनकी तमाम तर इकॉनमी तबाह हो गई है, उनका तमाम तर जो रहना एक वहाँ पे महाल हो गया है। लिहाजा आपने जो वादा किया था उसको पूरा करवाया जाए। हिंदुस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ से भागता रहा है और जब भी मुज़ाकरात की बारी आई वो टाल मटोल से काम लेता है। तो 5 फरवरी का दिन इसलिए मनाया जाता है कि आलमी सतह पर लोगों को ये बाबर करवाया जाए कि कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। ये दिन महज किसी आटा, चीनी, बिजली बिल के बारे में कतई तौर पर नहीं मनाया जाता। इसके जो मकासद हैं वो बहुत